اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل نماز ادا فرمائی. صلاۃ اللیل کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، جو رات کے وقت آپ کی نماز تھی، کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا. آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے کہنے لگے اتکلف ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا بڑا بخشش کا، آپ کے اگلوں کے لیے، آپ کے پچھلوں کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن. بہت اہم ہے یہ معاملہ، اور ہم شاید اس بات کو کبھی نہ سمجھ سکیں. ہمارے مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات جن پر نوازشیں ہوتی ہیں نا، ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہوتا. صرف نوازشیں نہیں ہوتی، نوازشوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سونا پہننے کا شوق ہو تو پھر کان چھدوانے پڑیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے اگر اس بات کو آپ سمجھیں. ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھنی تو پھر قیام، پوری رات کا قیام ہے، رکوع ہے تو وہ بھی طویل ہے، سجدہ ہے تو وہ بھی طویل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت وقمت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. ایک دن میں بھی کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بھی کھڑا ہو گیا کہ چلو آج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز پڑھتا ہوں. اتنا طویل قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں کہ میں نے تو حتیٰ ہممت بامر سوء، میں نے تو ایک پھر برا ارادہ کر لیا. تو آپ کے شاگرد آپ سے کہنے لگے کہ وہ برا ارادہ کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں یہاں سے ان کو چھوڑ کے نماز جو ہے وہ اپنی مکمل کر لوں. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مجدے سنائے ہیں، جو مقامات عطا فرمائے ہیں کہ محبوب نے شفاعت کرنی ہے اور محبوب کی شفاعت قبول بھی ہونی ہے، اس کے باوجود عبادات میں کمی نہیں آتی. وہ ہستی جس کی دعا کی بدولت، جس کی ذات کی بدولت ساری دنیا کے مومنین ایمان والے جنت میں جائیں گے، جو رب کا سب سے زیادہ مقرب و محبوب ہے، اس کی عبادات کا عالم یہ ہے کہ اسے اس کے ماننے والے رفقا کہتے ہیں آپ اتنا نہ کھڑے ہوا کریں. وہ کس قدر عبادت کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے. یہ تو مقام جس قدر آپ قرب میں چلے جائیں گے اتنی ہی نزاکت بڑھتی چلی جائے گی. یعنی نوازشیں صرف نوازشیں نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر امتحانات بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. یہ بات ہم لوگ نہیں سمجھ پائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں. یہاں ہمارے ہاں آج یہ ایک جو بات ہے اس کو آرائج کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا کہ نہیں جی ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خاتم النبیین کی امت ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمیں شاید عمل کی ضرورت نہیں، ہمیں زیادہ عمل کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں قیام اللیل کی دولت عطا فرمائے. یہ قیام اللیل کی دولت اتنی بڑی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارے پاس یہ دولت ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. جنہیں رات کے قیام کی دولت مل جائے
انہیں سمجھو پھر سب کچھ مل گیا۔ اور ایسے ہی نہیں، جو عارفین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر جلوہ گر ہو کر اعلان فرمائے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، اس وقت اللہ کے حضور جو سجدہ رکھ کر، سجدے میں سر رکھ کر اس وقت جو دعا مانگے گا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبول نہ ہو؟ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے، ہم سب کو سجدوں کی لذت عطا فرمائے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہمیں اس ترجمے کا پتہ نہ چلے۔ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، جب تک ہمیں اس کا پتہ نہ چلے، اس کا مفہوم نہ سمجھ میں آئے، تب تک ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ ضروری اپنے لیے کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی پڑھیں، قرآن کریم کی جتنی بھی تلاوت ہم نے کرنی ہے، کم از کم وہ تلاوت ہمیں معنی کے ساتھ یاد ہو، تاکہ ہمیں یہ تو احساس ہونا کہ ہم اللہ کے حضور کیا باتیں کریں۔ اور جب آپ کو معنی کا پتہ ہوگا تو یقین کیجیے آپ کی آواز، آپ کا پڑھنا، اس میں خود بخود عاجزی بھی آتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی اتار چڑھاؤ پھر خود بخود آتا چلا جائے گا، پھر آپ کے اندر ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ سے یا باری تعالیٰ تجھے تیرے لطف کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کو قیام اللیل کا، اپنی عبادات کا ذوق و شوق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔